مسلمان ہونے والوں کو، دامن پاک مصطفیٰ سے وابستہ ہونے والوں کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ بدن ننگے کیے جاتے، گرم گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا۔ عزیزان گرامی، آج اسلام بڑی آسانی سے ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ہم اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا نہ ہمیں ایمان کی قدر ہے نہ اسلام کی قدر ہے۔ لیکن وہ لوگ کیسے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، نتیجے میں ان کے اپنے رشتہ دار ان کے مخالف ہوئے، ان کے دوست احباب ان کے مخالف ہوئے، ان کی جائیدادیں چھن گئی، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کے تعلقات ختم ہو گئے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے، لیکن ان کے پیشانی پہ کوئی بل نہیں آیا۔ جتنا ان پر ظلم ہوتا، جتنا ان پر ستم ہوتا، حضور کی محبت، حضور کی وابستگی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ 40 مرد مسلمان ہو چکے، 11 عورتیں مسلمان ہو چکی، کفار رہ کے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، مشرکین اذیت پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ جب حضور نے یہ سارا حال دیکھا تو اس وقت 2 طاقتور لوگ تھے، ایک ابو جہل تھا اور ایک حضرت عمر فاروق تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کی اطلاع ملتی کہ آج ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آج ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بڑا مغموم ہو جاتا۔ اب یہ 2 طاقتور لوگ تھے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں نزدہ دعا ہوئے، مولا ایک ابو جہل ہے، ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے مولا ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور اسلام اور مسلمانوں کو ان کے ذریعے قوت اور غلبہ عطا فرما۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضور نے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 نام رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس دعا کو مقبول فرمایا۔ واقعہ تفصیلی ہے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بات کروں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں پشت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دادا کی اولاد ہے۔ ابو حفص اور لقب فاروق ہے، یہ دونوں میرے آقا کے دیے ہوئے۔ فاروق یعنی ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی، داخل اسلام ہوئے، نور ایمان سے منور ہوئے، حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت آیا تو لوگ بند جگہ پر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے۔ تو بولے اس طرح بند جگہ میں کیوں ہو رہی ہے؟ جب اللہ کی عبادت ہے تو کھلے عام ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کھلے عام عبادت کرنے میں ان کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر مسلمان نہیں ہوا تھا، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، آپ کا غلام ہو چکا ہے، اب بھی اگر لوگ بند جگہ پہ عبادت کریں گے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا اسلام کو فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا کیا جائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کعبے میں بیت اللہ میں آج عبادت ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے،
اور وہ صحابہ کرام کا قافلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بیت اللہ کی طرف جانے لگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آگے دو اس وقت کی مضبوط ترین شخصیات، دونوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، ایک خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ہاتھوں میں کھلے تلواریں لیے دونوں آگے آگے چل رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقص پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عمر مسلمان ہو چکا ہے، عمر دعوت اسلام قبول کر چکا ہے، عمر نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، عمر نبی کا غلام ہو چکا ہے، اگر کسی میں دم ہے تو اس وقت آ کے ہمیں روک لے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ اعلان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب ایمان ہونے کا اعلان تھا۔ اب کفر و شرک کے پجاریوں میں ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جن پہ بھروسہ تھا وہی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ اس حال میں وہ بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں اور کھلے عام نماز ادا ہوتی ہے کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے اسلام لانے سے بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کفر و شرک پر آپ کا روب و دبدبہ قائم ہوا۔ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ عمر جیسا شخص جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کافر و مشرک اذیتیں دینے سے رکے نہیں، جہاں جیسے جیسے موقع ملتا وہ اذیتیں دیتے چلے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور حکم ہوا ہجرت کا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 افراد کے ساتھ علل اعلان مدینہ طیبہ کی ہجرت فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے مکے سے نکلتے ہیں کہ کسی کی ماں جنی ہے تو عمر کو روک کر بتاؤ، عمر اپنے نبی سے ملنے مدینہ جا رہا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی، سارے کے سارے مرید رسول ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام سے وابستگی کے بعد آپ کے جو فضائل، آپ کے جو مناقب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں وہ بے مثال ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے جو محبت فرمائی ہے اور محبت کے جو نقوش آپ نے چھوڑے ہیں، ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ حضور سے محبت ہو تو کیسی ہو، حضور سے محبت کریں تو کس انداز کی کریں۔ عزیزان گرامی، بے شمار واقعات کتب روایات میں موجود ہیں۔ ایک منافق اور ایک یہودی میں زمین کو لے کے جھگڑا ہو گیا، دونوں گئے سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق بڑا تکلیف میں آ گیا، وہاں تو کچھ نہیں بول سکا، باہر نکلتے یہودی بڑا خوش ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، چل فیصلے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، بہتر یہ ہے کہ عمر کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ اس یہودی کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی کے فیصلے کے بعد یہ کیسا شخص ہے جو ایک امتی کے فیصلے کا منتظر ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ جانا حضرت عمر کے پاس ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت قرآن میں بیان کی گئی، اشداء علی الکفار، یعنی کفار و مشرکین پر بڑے شدید ہیں۔ یہودی نے سنا کہ عمر کے پاس چلنے کی بات ہے تو وہ لرز گیا، کانپنے لگا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے وہ واقف تھا۔ پہلے تو یہودی ہے بول کے معلوم ہوا تو الگ غصہ رہتا، اس کے بعد اس سے زمین کا جھگڑا ہوا، یہ تو پارا ہائی ہو جائے گا، بڑی ہیبت میں آ گیا۔ پھر بھی اس نے ہمت کی، چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دونوں پہنچے۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کیا بات ہے؟
تو اس منافق نے کہا عمر یہ یہودی ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل کے بیٹھے. اب یہودی کے حالت خراب ہو گئی اور عمر اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. بھلے یہودی کی اتنی مجال کہ وہ مسلمان کی زمین پہ قبضہ کرے. یہودی نے کہا عمر پہلے میری بات سنو, اس کے بعد جو چاہے فیصلہ کرو. ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے اور تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے بھی اس بارے میں بات ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو غور سے سنا اور اس سے منافق نے پوچھا سیدنا عمر نے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ منافق نے کہا ہاں عمر, ہم گئے تھے رسول اللہ کے پاس. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, وہاں فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا, میرے پاس آئے, میں بھی بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں, ابھی آیا. اندر گئے, تلوار لائی اور اس منافق کے جو مسلمان بنا ہوا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب منافقوں نے بڑا شور مچایا کہ حضور کے ساتھی حضور کے ساتھیوں کو قتل کر رہے. بات دربار نبوی تک پہنچی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلب فرمایا عمر کیا تم نے مسلمان کا قتل کیا؟ کیا سن رہا ہوں میں کہ تم نے مسلمان کا قتل کیا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا. حضور نے فرمایا یہ تو کہہ رہے ہیں. بولے یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا عمر قتل کیا یا نہیں؟ بولے یا رسول اللہ قتل تو ہوا ہے. حضور نے فرمایا قتل کس کا کیا تم نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا وہ میری نظر میں مسلمان ہی نہیں تھا. جب مسلمان نہیں ہے تو زمین پہ رہ کے کیا کر رہا؟ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاج دیا امت کو کہ حضور سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ حضور کے ہر فیصلے کے آگے اپنا سر خم کر دو, اپنی نگاہیں بھی جھکا لو, اپنا سر بھی جھکا لو, اپنا دل بھی جھکا لو. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ کو میسج ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑی محبت فرماتے اور انداز حضور کے یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو میرے آقا نے محبت رسول کس انداز کی ہونی چاہیے یہ بھی سیدنا عمر فاروق کے ذریعے حضور نے بتایا. صحابہ اکرام کی محفل سجی ہوئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. جب حضور نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھلے, عرض کیا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ درس تھا امت مسلمہ کو, ورنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس دن داخل اسلام ہوئے اس دن سے اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے تھے. یہ حضور نے امت مسلمہ کو آپ کے ذریعے درس دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ نبی نہیں تھے, رسول نہیں تھے, لیکن آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا تھا. یعنی آپ حضور کی بارگاہ میں کچھ کرتے یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے, فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ جاتے. پردے کا حکم نہیں تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کرے. میرے آقا نے فرمایا عمر تم تو بڑی اچھی بات بولے. ادھر حضور نے کہا عمر بڑی اچھی بات بولے, ادھر پردے کا حکم لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. شراب حرام ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شراب حرام ہونی چاہیے.
شراب کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں لوگ. حضور نے فرمایا عمر بات تو بڑی اچھی ہے. ادھر حضور نے حضرت عمر فاروق کی بات کو اچھا کہا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہو گئے کہ شراب حرام کر دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی شخصیت کو بڑا روب اور دبدبے والا بنایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے پہ شیطان کا گزر نہیں ہوتا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزیزان گرامی دوسرے مسلمان بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے نیک ہو جاتے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ خچر پہ 2 شراب کے برتن رکھے ہوئے، ایک مسلمان جا رہا دوسری جگہ پہنچانے، سامنے سیدنا عمر فاروق آ گئے. اب سیدنا عمر فاروق آ گئے تو وہ جو شراب لے کے جا رہا تھا اس کو حیرت ہوئی، اگر آنکھیں عمر دیکھ لیے اور اس میں سے شراب ملی ان کو تو میرا تو جینا مشکل کر دیں گے انہوں. اب سیدنا عمر فاروق اس کی طرف توجہ فرمائے جانے لگے اور پوچھے کیا ہے اس میں. اب وہ تو ڈرا ہوا تھا، اس نے دلی دلی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آج بخش دے، آئندہ سے یہ کاروبار بند. بس عمر کے ہاتھوں سے ذلیل ہونا نہیں چاہتا، عمر کے ہاتھوں میں پھنسنا نہیں چاہتا. حیبت تاری ہے. پھر سیدنا عمر فاروق نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو حیبت میں اس نے کہا عمر یہ کچھ نہیں سرکہ ہے. بولے اچھا دکھا. برتن کھولے، اس کا دم نکل رہا، لیکن یہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا تھا کہ مولا آج عمر سے بچا لے، پھر یہ کام نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے اس کو اس انداز میں بچایا کہ برتن میں وہ شراب لے جا رہا تھا اور حضرت عمر فاروق نے جب چیک کیا تو شراب نہیں بلکہ ان برتنوں میں سرکہ موجود تھا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح و دبدبہ تھا. اور آپ ہی کی دور خلافت میں یروشلم پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. یہ سب سے بڑی انقلابی تبدیلی جو ساری دنیا میں ہوئی وہ یہ کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں. اور 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت رہی، آپ کی خلافت کا علاقہ رہا 22 لاکھ مربع میل. اور آپ کی جو اولیات ہیں، عزیزان گرامی اولیات کہتے ہیں کہ جو چیزیں کسی نے ایجاد کی تو کہتے ہیں کہ اس کی اولیات ہیں، یعنی اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اولیات کو کتابوں کے مصنفین نے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے. محکمہ پولیس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ہے. اور میں ہر سال کہتا ہوں کہ محکمہ پولیس کو چاہیے کہ جو پولیس ڈے مناتے ہیں اس کی تاریخ تھوڑا تبدیل کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پولیس ڈے منا لیں، کیونکہ محکمہ پولیس کے بانی روئے زمین پر اگر محکمہ پولیس بنائے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. اور ڈاک خانہ یعنی پوسٹ کا جو نظام ہے وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے. ایسی کئی خصوصیات ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی سہولت کے لیے وہ چیزیں ایجاد فرمائی. یہ آپ کی اولیات ہیں. عزیزان گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہے. 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت رہی اور آپ ہی کا وہ دور خلافت تھا کہ جھیل پر، ندیوں پر شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اور آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں درہ رکھے رہتے اور
موقع پر فتوائیں دیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ عزیزان گرامی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور ہر کوئی خلفائے راشدین میں سے ہر کوئی اپنی عظمتوں کی معراج پر فائز ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے تاجور ہیں، یعنی صداقت کا تاج میرے آقا نے آپ کے سر پر رکھا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور تو مزاج سے واقف ہیں، مزاج شناس ہے میرے آقا، دیکھتے ہیں کہ ان کی فطرت کیا ہے، اس کے حساب سے انعام عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں شدت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب شدت ہے تو یہ شدت سے ایک کام ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عدالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا تاکہ صحیح فیصلے ہو سکیں، اچھا نظام قائم ہو سکے۔ اور سیدنا عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے، خاموش طبیعت کے تھے، اور مال و دولت والے تھے۔ تو حضور نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کے سر پر سخاوت کا تاج رکھا جائے، اور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کو لوگوں کی مدد کرنے کی بڑی عادت ہے، تو میرے آقا نے آپ کو مشکل کشا بنا دیا، شجاعت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا۔ جو کچھ ملا ہے سرکار کی عطا سے سب کو ملا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے، اور غیر مسلم تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور زندگی مل جاتی تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے کہ ہم نے اسلام کو عمر کی وجہ سے سمجھا، ہم نے اسلام کو سمجھا ہے تو عمر کے فیصلوں کی وجہ سے سمجھا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ ساری دنیا کے حکمرانوں کے لیے آپ کی شخصیت آئیڈیل پرسنالٹی ہے کہ جو حکومت کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے انداز حکومت کو دیکھے تو اس کی حکومت بڑے آرام سے گزرے گی، رعایا بڑے آرام سے اس کی حکومت میں رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاک مقدس نسبتیں ہمیں حاصل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے محبت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، ان کا ادب ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات اسلامی عقائد میں متفقہ ہے کہ تمام نبی اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام افضل ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت والے جو ہستیاں ہیں وہ خلفائے راشدین و عشرہ مبشرہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، اور آپ 10 ان اصحاب میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر طبقے کے کوئی طبقہ ہو، اس کا فرد ہو، اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آئیڈیل ہے کہ حضور سے محبت کہتی ہو سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لے، اسلامی نظام کہتے قائم ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، عمل کہتا ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، تقوی کہتا ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کہتی ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ مولا تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں میں اصحاب نبی اور اہل بیت نبی کی محبت اور ان کا ادب عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت رسول، اصحاب رسول کے واسطے وسیلے سے
جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔